اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا کرے؟ قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ خصی جانور کی قربانی کا حکم، اور اگر کسی شریک کار کی آمدنی حرام ہو تو کیا کرے؟ قربانی کی کھالوں کا مصرف کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کے جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کے جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اور قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ وضاحت: اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور وہ واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا۔ اس کے باوجود غریب آدمی نے دوسرا جانور بھی خرید لیا۔ اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گمشدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی واجب قربانی کا ادا کرنا لازم ہے، جس جانور کو ذبح کر دے کافی ہے، جبکہ غریب پر خود سے واجب کردہ جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اس سے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی لازم نہیں تھی، غریب نے خود جانور خریدا، اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا، اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا۔ اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا تھا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خرید کر اپنے اوپر قربانی لازم کر لی، اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی، لہذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا، بخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے۔ دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ مسئلہ نمبر 14، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کے جانور اگر اندھا ہو، یا ایک آنکھ کھلی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کے جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور میں دکھلاوے یا ریا و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔
اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کی پیدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اور کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سر سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کی اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تو پھر جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اور قربانی جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کی گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، مثلا مسلح بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام، مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ مسئلہ نمبر 27، قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اگر کسی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اور قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا ایک بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا اور قربانی نہیں کی تو بعینی وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، احصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اور کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 32، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کر دے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذو الحجہ سے قربانی کی جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلا بسم اللہ تقبل من فلاں۔ مسئلہ نمبر 39، اور کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ مسئلہ نمبر 40، اور کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب و تصدق یعنی بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ امت مسلمہ کو قربانی کی روح
اور اس کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو، اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔